یہ ریلیف کی بات جو نگران وزیر اعظم کر رہے ہیں کیا یہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ نہیں دے سکتے بیکاز آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس میں ریلیف کا تو نام نشان نہیں ہے. بہرحال اس کے باوجود کوئی 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ریلیف سامنے آئے گا، چاہے وہ ریلیف یہی کیوں نہ ہو کہ آپ قسطوں میں اپنے بلز دے دیں، لیکن ایسا بھی کچھ سامنے نہیں آیا. البتہ جو کام بہت ایفیشینٹلی نگران گورنمنٹ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل اکنامک کونسل کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو انہوں نے کر دی ہے، اور جو ترقیاتی سکیمز بڑی مشہور ہوتی تھیں سیاسی جماعتوں کے پاس الیکشن سے پہلے جاتے جاتے اپنے حلقہ احباب میں بانٹ دی جاتی تھیں اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ کس طرف جائیں گے الیکشنز، وہ کنٹرول جو ہے وہ نگران گورنمنٹ نے تقریباً اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ جو رہ چکے ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے کہ ہمارے فنڈز کیوں روکے ہیں آپ نے، بیکاز وہ تو ایک شیورٹی بانڈ ہوتا تھا کہ کیا ڈائریکشن لیں گے آنے والے وقت میں ہمارے الیکشنز، تو وہ بانڈ ان سے واپس لے کے جو ترقیاتی اسکیموں کی منظوری کی جو اتھارٹی ہے اس کی ڈاکٹر شمشاد اختر چیئر پرسن بھی مقرر ہو گئی ہیں اس کاؤنسل کی. 3 وزراء وفاقی وزراء، 4 صوبوں کے وزراء خزانہ کاؤنسل کے ممبر ہوں گے. پلاننگ کمیشن ایشین ڈیولپمنٹ کے جو $300 ملین قرض کے لیے آنے ہیں یہ اس کے لیے ہو رہا ہے بیکاز یہ اس کے ساتھ مشروط ہے، اس کو ہم سمجھیں گے اپنے اینالسٹ سے. اور اس کے علاوہ ایف بی آر میں جو ضروری اصلاحات ہیں وہ اصلاحات بھی یہی کاؤنسل کرے گی، اور ساتھ ساتھ جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہے وہ عنقریب کہہ رہے ہیں کہ طلب کر لیں گے. ناؤ دی تھنگ از کہ نگران گورنمنٹ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اگر نہیں کر سکتی اور کر رہی ہے تو کس اتھارٹی سے کر رہی ہے، اور یہ ساری ایکٹیویٹی کیا سگنلز تھرو کر رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کو اور الیکشن کمیشن کو. طاہر ملک صاحب اور اسار رانا صاحب میرے ساتھ ہیں. ملک صاحب یہ کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، بیکاز کانسٹیٹیوشنلی تو یہ ایسا نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ آغاز میں یہی کروں گا کہ مجھے ایسے لگا ہے، بلکہ ثابت ہو گیا کہ ہماری جو حکومت ہے جو بھی ہے، نگران ہے نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف کے لیے کام کرنے کی، اس کا پاکستان کے قانون، پاکستان کے آئین اور کامن سینس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کامن سینس اور پاکستان کی 75 سالہ جو نگران کی ہسٹری ہے وہ ایک بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ نگران صرف آتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے کہ آپ کی یہ حکومت صرف اور صرف ایک کام کر رہی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے لیے جو شرائطیں پوری کرنی ہیں. یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ ہے کہ ایف بی آر کس طرح کام کرے گا، وہاں کے افسر کے کیا اختیارات ہوں گے، وہ کیا لکھے گا، کیا وہ جواب دے گا. یہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے ملک کی جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی آرمی ہے اور ایک پرائیڈ ہے. میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے افسر کس طرح کام کریں گے. آپ نے $300 ملین لینا ہے. $300 ملین میرا مطلب ہے یہاں پہ اگر آپ برانتھ روڈ چلے جائیں نا تو 10-12 دکانیں اکٹھی کریں نا. میں سیریس بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے تو $300 ملین کی سے مہنگی ہوگی. یہ میں اس سطح پہ آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آپ یوں سمجھیں کہ کس کلاس کے ہم اکنومیکلی پیرالائز ہوئے ہیں کہ آپ کی نگران کے سامنے مجھے لگ رہا ہے سامنے صرف ایک آئی ایم ایف ہے، نہ 25 کروڑ پاکستانی ہے، نہ پاکستان کا آئین ہے، نہ پاکستان کا قانون ہے. وہ دے آر سرونگ آئی ایم ایف. اب اگر آپ کہتی ہیں مجھے تو میں یہ بتا سکتا ہوں اس کی بھی کیا ریزن ہے. جی ضرور. اچھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ کے جو اپنا پی ٹی اے کی جو حکومت تھی 2 انہوں نے معاہدے کر کے توڑے. پھر اپنا ساگڈار صاحب آگے بڑے لاگو وہاں سے بن کے کہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، میں کیا سمجھتا ہوں. 2 دفعہ انہوں نے توڑ دیا. یہ ایک عارضی انہوں نے 9 مہینے کا آپ کو ایک پیکیج دیا اور انہوں نے آپ کو صحیح پھندے میں آپ کو رکھا ہے. انہوں نے کہا جی 1 بلین دیں گے جو پچھلی حکومت گئی ہے، 1 بلین دیں گے نگران کو، 1 بلین دیں گے جب نئی حکومت آئے گی. اب مسئلہ کیا ہے، اب یہ حالت ہوگی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دینا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایف بی آر کو بدلو، وہ تم نے نہیں بدلا، وہ ڈالر تم نے فری نہیں کیا اوپن مارکیٹ میں، اور ڈالر تم نے 60 روپے لیوی لگانی ہے پیٹرول پہ، آپ ہوتے ہیں ڈیفالٹ. اب سوال ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب ہے یہ سنیں ذرا. آپ ایشین بینک سے گئے، آپ ورلڈ بینک سے گئے، آپ پیرس کلب سے گئے، پوری دنیا نے آپ کو ایک آنا نہیں دینا. اور اندر کی بات یہ ہے جہاں سے پاکستان صحیح پھنسا ہے، پاکستان کو پہلے زمانے میں عرب ممالک اور چائنا یہ آئی ایم ایف سے ہٹ کے پیسے دے دیتے تھے. اب سارے وہ بھی اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کی یہ اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان کی فنانشیل مس مینجمنٹ اتنی بدنام ہو گئی ہے دنیا میں کہ انہوں نے کہا اگر آپ آئی ایم ایف کو فالو نہیں کریں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایٹمی جو ملک جس کو ہم نے عزت سے بنایا، ہم ایک چھوٹے سے ایک پین کی قلم پہ ڈیفالٹ یعنی کہ سمجھے ہمارے سر پہ کھڑا ہے.